صدائے عشق. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ قومی ترانے کے خالق ابوالاسر حفیظ جالندھری کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، مگر شاہنامہ اسلام ایک ایسی تصنیف ہے کہ وہ محض شاعری سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ اسلام کی منظوم تاریخ ہے، یہ اخلاق اسلامی کی تعلیم کے لیے ایک درسی کتاب ہے، مصنف کے جذبات مذہبی کی ایک دلکش تصویر ہے جو لفظوں سے کھینچی گئی ہے۔ لفظ سادہ ہیں، اس پر رنگین ترنم ہے۔ شاہنامہ اسلام صرف اسلام کے ظہور، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور کفار کے ظلم و تشدد ہی کا بیان نہیں، ایک اخلاق نامہ ہے، ایک آئینہ ہے، ایک درس انسانیت ہے اور پیغام اسلام ہے۔ اگر ہم آج کے مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو رہنما بنائیں، ان کے عمل اور فکر کو اپنائیں، اپنے وجود کی مقصدیت اور اپنے تحفظ اور دین کی جامعیت کی تفہیم کریں تو آج بھی ہم سر بلند، سرخ رو اور سرفراز ہو سکتے ہیں۔ ضیاء الدین یونیورسٹی FM 98.2 نے اپنی رمضان ٹرانسمیشن صدائے عشق میں ابوالاسر حفیظ جالندھری کی تصنیف شاہنامہ اسلام میں درج تاریخ اسلام کے چند ولولہ انگیز واقعات کو سامعین کی سماعتوں کی نظر کرنے کی ایک کاوش کی ہے۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا۔ شاہنامہ اسلام افزائش نسل آدم اور ابلیس کا مکر و فریب۔ کیا تقدیس کا اظہار آدم اور حوا نے، زمیں کو کر دیا گلزار آدم اور حوا نے۔ زمین جوت کر دنیا میں جنت کی بنا ڈالی، بڑی خوبی سے انسانی خلافت کی بنا ڈالی۔ ہوا شیطان بھی مشغول مکاری کے دھندوں میں، مگر اب آدم و حوا نہ آئے اس کے پھندوں میں۔ زمین یہ پھولنے پھلنے لگی اولاد آدم کی، لگے شوکت بڑھانے خوب آدم زاد آدم کی۔ یہ نقشہ دیکھ کر ابلیس اپنے دل میں گھبرایا، حسد بن کر دل فرزند آدم میں اتر آیا۔
لڑائی ٹھن گئی نیکی بدی کے خانہ دل میں، یہ پہلی جنگ تھی روئے زمیں پہ حق و باطل میں۔ ہوا شیطان کا تابع اول نفس امارہ، کہ عورت کے لیے قابیل نے حابیل کو مارا۔ یہ پہلا واقعہ تھا قتل کا دنیائے ہستی میں، جنم پایا گناہ نے اس طرح انسان کی بستی میں۔ زمیں پہ رفتہ رفتہ بڑھ چلی جب نسل انسان کی، حسد کا چل گیا جادو بن آئی خوب شیطان کی۔ خود انسانوں کے لشکر آ گئے ابلیس کے ڈھب پر، ہوا و حرص کا افسوس مسلط ہو گیا سب پر۔ بدی نے چار سو کچھ اس طرح پھیلائی گمراہی، کہ آئی قبضہ ابلیس میں انسان کی شاہی۔ وبائے شرک پھیلی چار سو دنیا انسان میں، نہ کوئی فرق رہا اہرمن میں اور یزداں میں۔ اٹھایا اس طرح شیطان نے فتنہ خود ستائی کا، کہ معاذ اللہ بندوں نے کیا دعویٰ خدائی کا۔ حسد کے لشکروں نے روند ڈالا باغ عالم کو، بزم خود مسخر کر لیا اولاد آدم کو۔ زمیں کا بادشاہ گویا یہیں مردود بن بیٹھا، کہیں شداد بن بیٹھا کہیں نمرود بن بیٹھا۔ نتیجہ کیا ملا دنیا کو انسانی خلافت سے، زمیں کا گوشہ گوشہ ہو گیا آلودہ ذلت سے۔ ستارے دم بخود تھے آسمانوں کو بھی سکتا تھا، ترس آتا تھا لیکن کوئی کچھ کہہ نہ سکتا تھا۔ فرشتے منتظر بیٹھے تھے اس وقت معین کے، کہ دیکھیں دن پھرے کس روز اس برباد گلشن کے۔ نور احمدی، ظلمت میں مشعل ہدایت۔ وہ نور احمدی جس سے شرف تھا روح آدم کا، ہدایت کے لیے تاریکیوں میں پے بپے چمکا۔ جناب شیس کا روح مبارک اس سے روشن تھا، یہی ادریس کی لوح جبیں پہ جلوہ افغن تھا۔ اسی کے دم سے مرسل کا شرف تھا نوح انسان میں، یہی قبلہ نما تھا نوح کے بیڑے کا طوفان میں۔ اسی نے غرق ہونے سے بچائی کشتی ہستی، ہوئی آباد اسی کے دم سے پھر اجڑی ہوئی بستی۔ اشارہ تھا اسی جانب صحیفوں کی بشارت کا، اسی سے سلسلہ جاری ہوا رشد و ہدایت کا۔ بڑے طوفان کے بعد آدمی ڈرتا رہا برسوں، ترقی کے لیے ذکر خدا کرتا رہا برسوں۔ عروج زندگی حاصل کیا جب نسل انسان نے، وہیں پھندے ہوا و حرص کے پھیلائے شیطان نے۔ شراب اس مرتبہ ایسی پلائی بے وفائی کی، کہ مٹی اور پتھر کے بتوں کی بھی خدائی کی۔ جہاں پہ قہر ڈھایا بادشاہوں نے خدا بن کر، گناہ بت پرستی چار سو پھیلا وبا بن کر۔ کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا۔ اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے، دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے۔ کیا شیطان کو رسوا عدوِ جاؤں دی کہہ کر، کیا سینوں کو روشن لا احب الآفلیں کہہ کر۔ مگر نمرود کو بھائیں نہ یہ باتیں بھلائی کی،
کہ مسند چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی۔ ہوا یہ بندہ شیطان خلیل اللہ کا دشمن، چراغ حق بجھانے کو کیا آتش کدا روشن۔ خلیل اللہ کو اس آگ کے انبار میں پھینکا، گلے توحید گویا تختہ گلزار میں پھینکا۔ بروئے کار آیا آج بھی وہ نور پیشانی، ہوئی آگ ایک پل میں کوثر و تسنیم کا پانی۔ ہوا آتشی منظر نمونہ باغ جنت کا، ملا پیغام پیغمبر کو اب بابل سے ہجرت کا، کہ یہ بھی خدمت تبلیغ کا ایک پاک ہیلا ہے۔ سفر کہتے ہیں جس کو، کامرانی کا وسیلہ ہے، کہ ایمانی برہمی سے اکثر کام لینے تھے، ابھی پیاسوں کو بھر کر معرفت کے جام دینے تھے۔ وطن کو چھوڑ کر نکلا خدائے پاک کا پیارا، برادر زادہ تھا ہمراہ یا تھی حضرت سارا۔ مقدس قافلہ اس خطۂ باطل سے ٹل آیا، بحکم حق تعالی جانب قنعاں نکل آیا۔ یہاں وعدہ کیا حق نے کہ ہاں اے بندہ ذیشاں، تیری اولاد کو مل جائے گا خطۂ قنعاں۔ مقدر ہو گئی اولاد میں دارین کی شاہی، تو پیغمبر دیار مصر کی جانب ہوا راہی۔ دیار مصر میں اس عہد میں رقیون حاکم تھا، تکلف برطرف شیطان کا قانون حاکم تھا۔ یہاں رقیون نے حضرت کی زوجہ چھین نہ چاہی، مگر دے دی اسے اللہ نے فی الفور آگاہی، کہ یہ سارا ہے ابراہیم حق آگاہ کی بیوی، خدا کے پاک پیغمبر خلیل اللہ کی بیوی۔ اگر نیت میں فرق آیا تیرے حق میں برا ہوگا، نشان دنیا میں تیرا اور نہ تیری نسل کا ہوگا۔ ہوا رقیون خائف ایک پیغمبر کے آنے سے، خدائی کر رہا تھا مصر میں ایک زمانے سے۔ تھی اس کے گھر میں ایک دختر، وہ کر دی ساتھ سارا کے، پیمبر کے لیے یوں نظر بھیجی ہاتھ سارا کے۔ پلٹ آیا پیمبر جب یہاں سے جانب کنعاں، یہ لڑکی ہاجرہ بھی ساتھ تھی وابستہ داماں۔ یہ لڑکی ہر طرح مانند سارا پاک طینت تھی، کہ عصمت اس کا زیور تھی، شرافت اس کا زینت تھی۔ اسے سارا نے پیغمبر کی زوجیت میں دے ڈالا، کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ بالا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے متعلق واقعات۔ جناب ہاجرہ تھی دوسری بیوی پیمبر کی، ملا فرزند اسماعیل انہیں خوبی مقدر کی۔ ہوا سارا کو رشک اس امر سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا۔ مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا، کہ نور احمدی بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا۔ ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، خدا کے آسرے پہ وادی بطحا میں چھوڑاؤ۔ خدا کے حکم سے مرسل نے جب رختے سفر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پر لختے جگر باندھا۔ پیمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہم انا لے کر، چلا سوئے عرب پیری میں بختے نوجواں لے کر۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمینوں پر آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر،
جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر، وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو صدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے، جہاں ایک ایک قدم پر 100 طرح جانوں پہ آفت تھی، یہ چھوٹی سی جماعت بس وہیں گر میں مسافت تھی۔ پیمبر زوجہ و فرزند یوں قطع سفر کرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ بھرتے، بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ آ ٹھہرے، پے آرام زیر دامنے کوہ صفا ٹھہرے، یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم دھرتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسی کی جستجو کرنے ابراہیم آیا تھا، یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، کہ بندوں کی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ حضرت ابراہیم کی دعا۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خو تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان صد بہارا دیں، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ، لے یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ پیمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا، جناب ہاجرہ بیٹھی تھی اس صحرائے وحشت میں، سنبھالے طفل عالی شاں کو آغوش الفت میں، یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ، دو ہی جانیں تھیں، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر، بڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر، زمیں کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، بہت بے تاب تھی ماں گود میں بچہ بلکتا تھا، آتش سے کرب و بے چینی جو دیکھی اپنی جائے میں، لٹایا خاک پہ بچے کو ایک پتھر کے سائے میں، صفا و مروہ پہ ہر سو تلاش آب میں دوڑیں، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑیں، کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں، تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بے تابی، ٹپک پڑتی تھی اشک آس سے پانی کی نایابی، بہت ڈھونڈا
نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے۔ یوں ہی بس 7 بار آئیں گئیں پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائیں دشت شعلہ آفریں پایا۔ قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھیں آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے۔ سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھیں کہ ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی۔ نظر پلٹی تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے، کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے۔ رگڑتے ایڑھیاں دیکھا زمیں پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو۔ قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبرائیل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ ٹھٹک کر رہ گئیں، ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا۔ زمیں پہ ایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں بنا چاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیری کا وہاں جاری۔ یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے، کہ چشمہ جس کا نام زمزم ہے جاری ہے اسی دن سے۔ بیاباں میں بہشتی نعمتیں جب اس طرح پائیں، جھکی پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائیں۔ بجھائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، کھجوریں خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت۔ خلیل اللہ پھر کنعان میں آ کر رہے برسوں، علم فرزند و زوجہ کا جدائی کے سہے برسوں۔ دعا کی ایک بیٹا دے الہی بطن سارا سے، جو ہو فرزند اول کی طرح ممتاز دنیا سے۔ بڑھے اولاد اس کی یہ شرف بھی یا الہی دے، ہدایت کے لیے پیغمبری دے اور شاہی دے۔ خدا نے دے دیا اسحاق سا فرزند سارا کو، مراد دل بر آئی مل گیا دل بند سارا کو۔ کئی برسوں کے بعد ایک دن ندا آئی پیمبر کو، کہ جا اور دیکھ دشت خشک میں فرزند اکبر کو۔ بے امر اللہ پھر راہوار ہمت پہ کیا کوڑا، خلیل اللہ نے پیری میں عرض شام کو چھوڑا۔ یہاں آ کر خدا کی شان کا نقشہ نظر آیا، جہاں مٹی کے تودے تھے وہاں چشمہ نظر آیا۔ بہت بشاش دیکھا ہاجرہ کا چہرہ انور، ہوئے شاداں خلیل اللہ اسماعیل سے مل کر۔ جواں فرزند کے چہرے پہ نور حق نما پایا، بنی جرہم کے لوگوں کو وفا سے آشنا پایا۔ وہیں فرتے خوشی سے سر بسجدہ ہو گئے حضرت، تھکے ہارے ہوئے تھے نیند آئی سو گئے حضرت۔ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساما کر، پے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قرباں کر۔ خلیل اللہ اٹھے خواب سے، دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ پہاڑی پر سے دی آواز، اسماعیل ادھر آؤ،
ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان بہکایا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے اس طاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیشر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک۔ عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے۔ مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ زمیں سہمی پڑی تھی، آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشر دیکھا تھا حیرت کا نظارہ۔ پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا بھی کٹنے نہیں پایا۔ ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا۔ اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے یہ برہ آ گیا ہے بہر قربانی۔ ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، اسی برے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجئے۔ غرض دمبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے، ہوئی یہ سنت اس ایمان کے تکمیل کے صدقے۔ خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ کہا جبریل نے ہاں اے خدا کے محترم بندوں، پھلو پھولو جہاں میں اے رضا کے آرزو مندوں۔ یہ ارض پاک جس کے گرد پہرے ہیں چٹانوں کے، ازل سے جس کے آگے سر جھکے ہیں آسمانوں کے، یہ مٹی جس میں دن بھر آتشیں کرنیں نہاتی ہیں، ہوائیں جس کے ذرے ذرے کو سر پر اٹھاتی ہیں، یہی منبع ہے نور حق کی دریا بار موجوں کا، کہ مرکز ہے یہی ایک امت وسطیٰ کی فوجوں کا، یہی نافع زمیں ہے اور یہی مرکز ہے عالم کا، مقدر ہے یہیں پر اجتماع اولاد آدم کا۔ طلوع مہر ظلمت پاش سی مٹی سے ہونا ہے، یہیں وہ ابر ہے دامان اسیاں جس کو دھونا ہے۔ عبادت کا نشاں قائم کرو اس ہو کی بستی میں،
تمہیں اول گنے جاؤ شمار حق پرستی میں۔ بشارت پا کے دونوں پاک بندے ایک جگہ آئے جہاں جبرائیل نے کعبے کے نقشے ان کو سکھلائے۔ خلیل اللہ اسی معبد کی دیواریں اٹھاتے تھے، ذبیح اللہ چونا اور پتھر دیتے جاتے تھے۔ کیا تیار ایک مدت میں کعبہ ان بزرگوں نے، خدا آگاہ خوش اخلاق و خوش باطن بزرگوں نے۔ وفور شوق میں ایک سے آگے بڑھتا جاتا تھا، مرادیں مانگتا تھا اور دعائیں پڑھتا جاتا تھا۔ پتہ ان کو دیا جبرائیل نے ہی سنگ اسود کا، خلیل اللہ نے اس کو مقام رکن پر رکھا۔ مکمل ہو گئی تعمیر بیت اللہ کی ایک دن، بزرگوں کو مقدس کام سے فرصت ملی ایک دن۔ یہاں سے اٹھ کے پیغمبر فراز کوہ پر آیا، زبان وحی نے چاروں طرف اعلان فرمایا کہ اے لوگو یہاں حج و عبادت کے لیے آؤ، خلوص اور صدق نیت نظر دینے کے لیے آؤ۔ یہی مرکز ہے سارے دہر میں ایمان والوں کا، جھکے گا سر یہیں پر آ کے اونچی شان والوں کا۔ یہاں اہل طواف، اہل قیام، اہل قعود آئیں، یہاں اہل رکوع آئیں، یہاں اہل سجود آئیں۔ کریں حج و عبادت پاک رکھیں یہ خدا کا گھر، یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے۔ ہمارا کام ہے تبلیغ، دیکھیں کون آتا ہے۔ یہاں پر اولی احرام باندھا باپ بیٹے نے، عبودیت کا عہد تام باندھا باپ بیٹے نے۔ صدا لبیک کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر، فرشتوں نے سنے نغمے زمیں کے آسمانوں پر۔ ادا کی رسم قربانی کمال صدق نیت سے، طواف خانہ کعبہ کیا جوش اطاعت سے۔ فرشتوں نے منائی عید آ کر اس بیاباں میں کہ پہلا حج اکبر تھا یہی تاریخ انسان میں۔ ساقی نامہ۔ فضاؤں پر مسلط لشکر جنات ہے ساقی، قیامت خیز طوفاں ہے اندھیری رات ہے ساقی۔ اٹھی ہے لعنتی تہذیب نو سیلاب کی صورت، جس کے حلقہ ہر موج میں گرداب کی صورت۔ تلاتم خیز موجیں ہیں، گناہوں کے تھپیڑے ہیں، الہی خیر ہو ایمان کے کمزور بیڑے ہیں۔ ہوائے شیطنت کمزور بیڑوں کو ڈبوتی ہے، مگر اولاد آدم تختہ غفلت پہ سوتی ہے۔ میں انسانوں کو اس طوفان ذلت سے بچاؤں گا، میں ان سوئے ہوئے شیروں کی غیرت کو جگاؤں گا۔ وہی زیغم جو 1300 برس پہلے دہاڑے تھے، وہی پنجے جو حق نے سینہ باطل پہ گاڑے تھے۔ مجھے ان کو اٹھانا ہے، مجھے ان کو جگانا ہے، پرانی گونج سے غوغائے باطل کو مٹانا ہے۔ پلا ساقی پلا وہ شعلہ صہبائے ایمانی، اڑ جائیں دھواں بن کر وسا وسہائے شیطانی۔ دہانے قامہ میں ٹپکا وہ بادہ اپنے ساغر سے، کہ جس کا قطرہ قطرہ تازیانوں کی طرح برسے۔
شراب معرفت کا از سر نو جام بھر ساقی، رگوں میں پھر پرانا آتشیں سلام بھر ساقی۔ پلا مجھ کو پلا ساغر اسی صحبائے وحدت کا، کہ جس کی موج سے منہ پھیر دوں ہر فوج کثرت کا۔ میں توحید کہنا کا اٹھا سر بستخم ساقی، سنا مردہ دلوں کو پھر وہی آواز غم ساقی۔ میری فطرت کو ساقی بے نیاز دو جہاں کر دے، پیالہ سامنے دھر دے قلم میں زندگی بھر دے۔ زمانے میں نہیں مقصود میرا جز خدا کچھ بھی، میرے منہ سے نہ نکلے گا صداقت کے سوا کچھ بھی۔